موسیٰ خیل بازار میں یہ واقعہ ہوا ہے، جو کہ پنجاب اور بلوچستان کا سرحدی علاقہ ہے، یعنی کہ پنجاب سے کراس کریں تو ساتھ ہی یہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پہ بسوں اور دوسری بڑی گاڑیوں میں جو لوگ تھے، سفر کر رہے تھے روڈ کے اوپر، ان کو روک کے وہاں جو پنجابی تھے ان کی شناخت کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ اس کو سوشل میڈیا میں اور باقی جو وہ لوگ جنہوں نے کیا وہ جوڑ رہے ہیں اکبر بگٹی کے ساتھ۔ آج کے دن اکبر بگٹی کو بھی مارا گیا تھا۔ اکبر بگٹی حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ مین تھے۔ 1 ارب کے قریب ہر 6 مہینے بعد اس کے خاندان کے جیبوں میں جاتا ہے، حکومت پاکستان دیتی ہے۔ جو ہماری دشمن ممالک ہیں، جو پاکستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، جو پاکستان سے متعلق جو اس کے دوست ہیں، ان کے دشمن ہیں، وہ ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، وہ ان کو پیسے فراہم کرتے ہیں، وہ ان کو انٹیلیجنس دیتے ہیں۔ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کی جو لڑائی ہے وہ ایسی لڑائی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اصل میں وہ لڑائی یہ ہے کہ علیمہ خان چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان کا پولیٹیکل ماؤتھ پیس بنے۔ عمران خان پولیٹیکلی جو بھی بات کریں، جو بھی فیصلہ کریں، وہ ان کے ذریعے کروائیں ہو، ان کے ذریعے اناؤنس ہو، ان کا عمل دخل ہو اور ان کی ان پٹ ہو، لیکن عمران خان ایسا کر نہیں رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بشریٰ بی بی ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی جو بلوچستان میں ہوئی۔ موسیٰ خیل بازار میں ایک واقعہ ہوا اور کلات میں ہوا۔ اس میں بہت سے بے گناہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ لوگ جو قتل کرنے والے یہ دہشت گرد ہیں، یہ کہاں سے مدد لیتے ہیں؟ کون سی ایجنسیز ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں؟ کہاں سے یہ پیسہ لیتے ہیں؟ اور مقاصد کیا ہیں؟ لوگ کون ہیں جو ان سے یہ کرواتے ہیں؟ یہ بتاتا ہوں آج آپ کو۔ اور دوسری بات ہم کریں گے کہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کے درمیان، تو یہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا؟ تو پہلے تو بات شروع کرتے ہیں ہم دہشت گردی جو بلوچستان میں ہوئی ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں جن علاقوں میں ہوئی ہے، پہلے کلات ہوئی ہے، اور ایک موسیٰ خیل ہے، موسیٰ خیل بازار میں یہ واقعہ ہوا ہے، جو کہ پنجاب اور بلوچستان کا سرحدی علاقہ ہے، یعنی کہ پنجاب سے کراس کریں تو ساتھ ہی یہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پہ بسوں اور دوسری بڑی گاڑیوں میں جو لوگ تھے، سفر کر رہے تھے روڈ کے اوپر، ان کو روک کے وہاں جو پنجابی تھے ان کی شناخت کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ ان کے سر پہ، ان پہ چہروں پہ گولیاں ماری گئیں۔ یہ خاص طور پہ 2 جگہوں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا، سر اور چہرے۔ اور اس کو سوشل میڈیا میں اور باقی جو وہ لوگ جنہوں نے کیا وہ جوڑ رہے ہیں اکبر بگٹی کے ساتھ۔ آج کے دن اکبر بگٹی کو بھی مارا گیا تھا بلوچستان کے اندر۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا میں آپ کو اکبر بگٹی کی تھوڑی بتا دوں، تھوڑی ہسٹری، تاکہ کلیئرٹی آنی چاہیے ذہنوں میں۔ اکبر بگٹی حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ مین تھے شروع دن سے۔ انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کی علیحدگی پسندگی جو بھی سو کالڈ ہے، یا جو بھی اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بلوچستان کے حقوق اور ان کے لیے، کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی ان کے منہ سے ایسی کوئی بات نکلی نہیں ہے۔ جو اس وقت دوسری سائیڈ کے لیڈرز تھے، ان کے یہ مخالف رہے۔ کیوں؟ کہ یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، یہ گورنر بھی رہے، یہ عہدوں پہ رہے، یہ مختلف مراتب پہ فائز رہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو آخر پھر کیا ہوا کہ زندگی کے آخری جو ان کے لمحات ہیں اس میں وہ شہید بنا دیے گئے۔ تو ہوا یہ تھا کہ دیکھیں، اکبر بگٹی جو ہیں جس علاقے میں رہتے تھے، جو ان کا بلوچستان میں جس ایریا میں ان کا تسلط تھا، یہ وہاں کے سردار تھے۔ پورا سوئی کا علاقہ، جہاں سے سوئی گیس نکلتی ہے، اسی کے نام سے سوئی گیس ہے، اور اس سوئی گیس کی رائلٹی ان کو، اس کے خاندان کو ملتی ہے۔ اور رائلٹی کتنی ہے آپ سنیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ 1 ارب کے قریب ہر 6 مہینے بعد اس کے خاندان کے جیبوں میں جاتا ہے۔
حکومت پاکستان دیتی ہے، جا کے پیش کرتی ہے ان کی خدمت میں 1 ارب کے قریب. تو اتنا پیسہ ایک خاندان کے پاس جاتا ہے اور اس پورے علاقے سے سوئی گیس نکلتی ہے. کیا اس پورے علاقے میں باقی لوگ جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ ان پہ یہ پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہوا. دیکھ لیں جا کے، آج بھی وہاں نہ اسکول ہے نہ اسپتال ہے. نہ تب انہوں نے بنایا جب وہ وزیر اعلیٰ اور گورنر تھے، نہ انہوں نے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے دی کہ لوگوں کو شعور ملے، اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا. تو یہ ہیں وہ لوگ سردار اور نواب بلوچستان کے. اور یہی بات مشرف کے منہ سے نکلی تھی، جو میں نے ایگزیکٹلی جو ابھی جملہ بولا ہے کہ اصل مسئلہ ہے سردار اور نواب. لیکن بھائی مشرف صاحب نے جو بلنڈر کیا اس کا بھی تو میں آپ کو بتاؤں نا. یہ تو وہ کہہ گئے، انہوں نے کہا ان کو ایسی چیز ٹکرائے گی کہ ان کو پتہ نہیں لگے گا کون سی چیز ٹکرائی، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا، شہید کا درجہ دے دیا گیا. پتہ نہیں ان کو شہید کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن لوگ تو اب کہتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک بلنڈر تھا، یہ سب سے بڑا بلنڈر تھا بلوچستان کی ہسٹری کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ ایک ایسے بندے کو جو ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ مین رہا، اس کو آخری دنوں میں آپ نے جا کے شہید کر دیا، اور جس نے پوری اس ایریا کی دولت پہ راج کیا. اور آج بھی اس کا خاندان کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کیا، آج بھی کر رہا ہے، آج بھی رائلٹی انہی کی جیب میں جاتی ہے. اور اس کے نام پہ آج دہشت گردی کی گئی. اور وہ یہ دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں کون جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. میں ان لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں جو ہم وہاں پہ صحافت کرتے ہیں. اور یہ میں مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ بلوچستان جیسے علاقوں میں صحافت کرتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اور وہ معاشی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے تب وہ وہاں پہ صحافت کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں کوئی صحافت کر نہیں سکتا. وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں کنفائنڈ ہیں، قید ہیں. اگر ایک علاقے میں ایک بندہ رہ رہا ہے تو وہ دوسرے علاقے میں جا نہیں سکتا. ایک لمبا چکر کاٹ کے اس کو کوئٹہ جانا ہے، کسی اور علاقے میں نہیں جا سکتا. یعنی کہ ڈیرہ بگٹی سوئی کے علاقے سے ساتھ والے ڈسٹرکٹ میں وہ نہیں جا سکے گا، کیونکہ ان پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں نے وہاں ناکہ بندی کی ہوئی ہے. تو یہ تو وہ اپنے بلوچ لوگوں کے ساتھ حال کرتے ہیں. اور یہ جو جتنے وہاں پہ ٹاؤن ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، وہاں پہ جو بھی گھر بناتا ہے اس سے وہ بتہ وصول کرتے ہیں. یہ نون فیکٹرز وہاں سب لوگوں کو پتہ کر لیں، یہ ان سے بتے لیتے ہیں. اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو اس پہ 25,000 ہے، اگر 10 مرلے کا گھر ہے تو اس سے 50,000 ہے. اگر اس سے بڑا ہوتا ہی نہیں. خیر غریب لوگ ہیں، ذریعہ معاشی نہیں ہے، تو پکا گھر جو اگر بنا لے تو اس سے بتہ لیتے ہیں وہ. اور اسی طرح مختلف کاروبار جو چھوٹے موٹے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بتے وصول کرتے ہیں. یہ وہاں سے کھاتے ہیں، یہ اپنے خرچے وہاں سے پورے کرتے ہیں. تو پھر یہ جب یہ سڑکوں پہ جب یہ آ کے سیکیورٹی اداروں پہ اتنے بڑے بڑے حملے کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے نا میری اس بات سے، تو پھر وہ اسلحہ اور وہ فیسلٹیز کہاں سے آتی؟ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب ان سے کام لینا ہوتا ہے تو یہ جو ہماری دشمن ممالک ہیں، جو پاکستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، جو پاکستان سے متعلق جو اس کے دوست ہیں ان کے دشمن ہیں، وہ ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، وہ ان کو پیسے فراہم کرتے ہیں، وہ ان کو انٹیلیجنس دیتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، جس سے دہشت گردی پھیلے، جس سے ایک میسج جائے. اب ایک عام مزدور جو ہے جو پنجاب سے گیا ہے وہاں پہ، کیا مزدوری کرنے گیا ہے نا، کوئی کان تو نہیں خریدی اس نے وہاں پہ، تو اس کو پکڑ کے مار دیا اور بتایا کہ ہم نے پنجابی کو مارا ہے. تو یہ بیسیکلی دیکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں سوچنا ہوگا کہ ہم جو پنجابی ہیں بھائی، ہم آپ کے نام پہ کتنی قربانیاں دیں گے. اور یہ دیکھیں، اس پہ اپنی نظر ثانی کریں، کس طرح سے اکبر بگٹی کو آپ نے شہید بنایا. اور اسی طرح اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. چمالانگ میں ایک کوئلہ کی مائن ہے، وہاں پہ ایک بندہ گیا جو کہ میرا بڑا قریبی بندہ تھا، اس نے وہاں اس کا کنٹرول تھا. اس نے مجھے یہ بتایا، اس نے کہا کہ 2 بندے تھے اس ایریا سے جو پہاڑ والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ جو بندوق والے. تو ان میں سے ایک کو ہم نے پکڑ کے بٹھا کے اس سے انٹرویو، اس سے پوچھا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے. اور اس کو جب پتہ چلا کہ مسئلہ تو معاش ہے،
1,000 روپے کا نوٹ اس کو دکھایا, وہ نوٹ نہیں پہچان سکا کہ یہ کتنے کا نوٹ ہے, یعنی کہ اس نے زندگی میں 1,000 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا. پھر اس کو انہوں نے 10,000 کی نوکری دی اسی کان میں, چمالانگ میں, اور گھر بنا کے دیا, وہ تائب ہو گیا. دوسرا بندہ جو تھا وہ خیر نہیں ہوا, خیر کہیں کسی مقابلے میں مارا گیا. تو یہ لوگ ہیں بھائی, یہ لوگ آپ سے کچھ نہیں چاہتے. ان میں جو ان کے اعلی کار بنتے ہیں, جو اوپر کو 3 4 5 10 لوگ بیٹھے ہوں گے جو بیرون ملک سوئٹزرلینڈ یا ادھر سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی اور آپریٹ کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کون آپریٹ کرتا ہے, یہ بیرون ملک سے بیٹھی ہوئی لوگ آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کو ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں جو پاکستان مخالف ایجنسیز ہیں, اور جو اس خطے کی مخالف ایجنسیز ہیں, جو اس خطے میں پاکستان کو ایک جو مل رہا ہے معاشی لحاظ سے ایک مقام مل رہا ہے, وہ نہیں چاہتی. وہ ہماری دشمنی میں یا کسی اور کی دشمنی میں, تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ ان کو اسلحہ دیتے ہیں, وہ ان کو انٹیلیجنس دیتے ہیں, اور ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل کہانی. تو اس میں دونوں طرف پہ ہمیں کچھ عقل مندی سے چلنا پڑے گا. کہیں لوگوں کو روزگار دینا ہے, کہیں لوگوں کو امن دینا ہے, کہیں پہ تشدد, اور اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے, اور اکبر بگٹی جیسے لوگوں کو شہید نہیں بنانا ہے. تو یہ ہے اصل کہانی. اس کے پیچھے اتنی قربانیاں یہ کب تک چلیں گی, اگر ہم اس پہ تھوڑا غور کر لیں. تو آگے چلتے ہیں تیزی سے. بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کی جو لڑائی ہے وہ ایسی لڑائی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور اصل میں وہ لڑائی یہ ہے کہ علیمہ خان چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان کا پولیٹیکل ماؤتھ پیس بنے. عمران خان پولیٹیکلی جو بھی بات کریں, جو بھی فیصلہ کریں, وہ ان کے ذریعے کروائیں ہو, ان کے ذریعے اناؤنس ہو, وہ ان کا عمل دخل ہو اور ان کی ان پٹ ہو. لیکن عمران خان ایسا کر نہیں رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بشریٰ بی بی ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں, اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں. ایک تو بشریٰ بی بی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ نہ آ سکیں اس سارے کھیل میں, ان کا کوئی حصہ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی علی امین گنڈا پور اور یہ باقی لوگ ہیں, ان کی ضرورت ہے عمران خان کو, اس لیے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اس کے تعلقات ہیں, اس کے تعلقات کو بھی استعمال کرنا, اس کے پاس ریسورسز ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے. تو علیمہ خان جو ہیں ان کے ساتھ کارکن تو ہو سکتے ہیں, جیسے انہوں نے ایک غیر اعلانیہ اور بغیر بتائے اور بغیر پوچھے انہوں نے جو دورہ کیا ہے, جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ویسے پوچھنے کی, خیبر پختونخوا کا دورہ کیا, اور وہاں جا کے انہوں نے جس طرح سے تقریریں کی ہیں اور کارکنوں کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور کیا کر رہا ہے, کس طرح سے اس نے جلسہ ملتوی کروایا, اور یہ جو ہے یہ عمران خان کو باہر نہ آنے دینے میں ان لوگوں کا کردار, اور یہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری باتیں کی ہیں. کہ یہ لوگ ہیں جو عمران خان کی خدا نخواستہ ان کی لاش پہ کھڑا ہو کے سیاست جو ہے وہ چمکا لیں گے, یہ تک کہا ہے. اور لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ سچی بات تو کر رہی ہیں بڑی حد تک, اور ان کی بہن بھی ہیں, اس کا اثر بھی ہے. تو اس کی شکایت لے کے آج علی امین گنڈا پور پہنچ گئے عمران خان کے پاس. انہوں نے بھرپور شکایت لگائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں روکیں, اس طرح سے میں حکومت نہیں کر سکوں گا, اور میرے پاس جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ واپس چلی جائیں گی, لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ یقین رکھیں میں علیمہ خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کر دوں گا, آپ ان پہ زیادہ بات نہ کریں اور زیادہ ان کا ذکر نہ کیا کریں, تاکہ وہ ہائی لائٹ نہ ہوں. تو وہ آپ پریشان نہیں ہونا, سارے کام جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح پہلے ہو رہے ہیں. تو اس طرح بیسیکلی اگر آپ سمجھیں تو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ علیمہ خان مائنس ہے. مزید اپڈیٹ جاری رکھیں.